سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ یہاں جمع ہیں، حتیٰ کہ وہ ہال جو ان کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ ناکافی ہے۔ بہت ساری عورتیں وہ ہیں جو بیان سننے اور پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے آئی ہیں، لیکن وہ کھڑی ہیں۔ اس لیے مدرسوں کے ذمہ داران اور مساجد کے ذمہ داران نے ان کی سہولت کے لیے مسجد کے اوپر کے حصے میں انہیں پروگرام کے لیے آنے کے لیے کہا ہے۔ وہ اس بات کا خیال رکھے، جو شرعی حدود ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے مسجد کے اوپر کے حصے میں عورتیں تشریف لے آئیں، اور مسجد کے اوپر کے حصے میں بھی اسکرین لگی ہے تاکہ وہ سننے کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو آنکھوں سے دیکھ بھی سکے۔ آپ حضرات بہت دیر سے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ تھوڑا سمٹ کر آ جائیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ آنے والے مہمانان کو جگہ ملے، اور علماء سے بھی درخواست ہے کہ وہ آگے آ جائیں۔ یہ اسٹیج آپ ہی کے لیے بنا ہے، اور اس سے ہمارے دیگر بھائیوں کو وسعت پیدا ہوگی اگر آپ آگے کی طرف آ جائیں گے۔ اب میں مجمع کے اعتبار سے چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے قلوب کو قرآن کریم کی نورانیت اور اس کی ہدایت مل جائے۔ اس لیے میں ہمارے جامعہ اسلامیہ شرف العلوم کے سابق موقر استاذ اور فن تجوید کے ماہر، 17 کے قاری اور ایک لمبا تجربہ رکھنے والے قاری رفیع احمد صاحب کو رفیع احمد دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آ کر تلاوت کلام پاک سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه
الغاوية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بہت خوب. اللہ مزید ترقیات سے نوازے. الحمدللہ اس جلسے میں 11 حفاظ کرام کی دستار بندی ہونی ہے. حفاظ تو ایسے 13 ہیں جو کسی معقول عذر کی وجہ سے یہاں حاضر نہ ہو سکے جو پچھلے سالوں کے ہیں. الحمدللہ وسعی اور نالا سپارہ کے اہل خیر حضرات نے ان حفاظ کرام کو مختلف انعامات سے نوازا. کئی جوڑے انہیں عنایت فرمائے گئے. 3 جوڑے انہیں بطور انعام ملے ہیں. ان میں سے ایک جوڑا مولانا علی حسن واکن پاڑا کی طرف سے ہے اور ایک جوڑا حافظ سراج ٹاور والے کی طرف سے ہے اور ایک جوڑا اساتذہ کو بھی ہے اور حفاظ کو بھی ہے نفیس حوالی فی الحال کی طرف سے. ہاتھ کی گھڑی دی گئی ہے انہیں شیخ عبدالحمید بھائی کی طرف سے. دیوار گھڑی اسلام بھائی ہندوستان بورنگ والے کی طرف سے اور قرآن کریم اور سفری مسلح جو سفر میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ طلبہ بھی سے سفر میں نماز کے عادی بنے. اس لیے سفری مسلح جناب عزت خان صاحب کی طرف سے ان کے والد محترم اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. مدرسے پہ اور ہم خدام پر ان کے بہت سارے احسانات ہیں. وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ ادارے پر بھی مختلف چیزیں دیتے تھے اور حفاظ کرام کو بھی ہمیشہ مصلح اور قرآن کریم دیتے تھے. اسی نیک سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے ان کے فرزند ارجمند ارشد بھائی نے عزت بھائی نے یہ چیزیں عنایت فرمائی. اس کے علاوہ سکندر بھائی کی طرف سے مزید مسلح ہے, بیگ ہے, بھاگل پوری چادر ہے, یہ سب عنایت کیا گیا ہے. اور بھی بہت سے حضرات نے مختلف انداز سے, کسی نے نقد, کسی نے چیزوں کے ذریعے, جلسے میں کتابوں کے ذریعے. یہاں کے جو پرانے فارغین ہیں جس کو ہم ابنائے قدیم کہتے ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے بھی مدرسے کی کتابوں کے لیے جو انعام میں دی گئی, جمعرات کے روز انعامی اجلاس ہوا تاکہ یہ اجلاس مختصر ہو. ان کو مختلف کتابیں جو اول اور دوم اور سوم نمبر سے کامیاب ہونے والے ہیں ان کو قیمتی کتابیں دی گئی اور اسی طرح مدرسے کے لیے منگائی گئی. تو ان میں ابنائے قدیم کی طرف سے انہوں نے بہت بڑی رقم اس کے لیے جمع کی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اور جنہوں نے جب بھی دعا کے ذریعے, مشوروں کے ذریعے, مال کے ذریعے, وقت کے ذریعے ادارے کا تعاون فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان مال میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. اللہ ان کی نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا فرمائے اور ان حفاظ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ مرتے دم تک قرآن کریم پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اسی امید سے آپ حضرات کو دیا گیا ہے. اب میں نعت نبی کا نغمہ گنگنانے کے لیے محمد سہیل خیر البشر کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آ کر دربار رسالت میں نذران عقیدت و محبت پیش کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک. اللہ کا فرمان الم نشرح لك صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک. جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. مزمل و یاسین و مدثر و طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. مزمل و یاسین و مدثر و طہ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، وہ صاحب رف شب معراج ہوا ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، وہ صاحب رف شب معراج ہوا ہے. اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. بہت خوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت خوب. تقریباً
1300 روپے ان کو انعام میں ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ایک صاحب خیر کی طرف سے 1200 روپے تمام پروگرام میں حصہ لینے والے کے لیے۔ یہ جامعہ اسلامیہ اشرف العلوم انصاری نگر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کو بہت سی خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے۔ یہاں اس میں جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے وہیں اسکول کا نظام ہے۔ جو طلبہ عالمیت میں، حفظ میں، ناظرہ میں پڑھتے ہیں ان کے لیے پرائیویٹ ٹیچر رکھ کر باقاعدہ اسکول کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ اس سال بھی بہت سے طلبہ 10ویں کا، 11ویں کا، 12ویں کا امتحان دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ادارے میں دارالقضاء، دارالافتاء ہے۔ دارالافتاء میں لوگ فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور تحریری طور پر اپنے مسائل پوچھتے ہیں، اور یہاں سے ان کو تحریری جواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دارالقضاء ہے جو امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے، کہ جہاں میاں بیوی کا مسئلہ ہے، بھائیوں کا مسئلہ ہے، جائیداد اور وراثت کا مسئلہ ہے، بہت سی مرتبہ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لوگ کورٹ کچہری جاتے ہیں، آپس میں خون خرابہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا نظام عطا فرمایا ہے، اور ہندوستان جیسے ملک میں دارالقضاء نعمت عظمیٰ ہے، یعنی بہت عظیم نعمت۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہاں ایڈوکیٹ جو ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں وہ خود اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ وہ فون کرتے ہیں کہ میں اپنے کسٹمر کو بھیج رہا ہوں، اپنے کلائنٹ کو بھیج رہا ہوں، آپ شریعت کی روشنی میں ان کا مسئلہ حل کریں۔ اور الحمدللہ بہت عافیت کے ساتھ بہت کم وقت میں مسئلے حل ہو۔ کئی لیڈی ایڈوکیٹ ہیں جو پریشان تھی، کئی ایسے افراد آئے جو وکیلوں کے پاس کئی سال تک اس مسئلے کو لیے بیٹھے تھے، لیکن دارالقضاء میں آنے کے بعد وہ بہت عافیت سے، آسانی کے ساتھ حل ہوئے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں یہ نظام عطا فرمایا ہے تو ہم اپنے سارے مسائل کو دارالقضاء میں لائیں۔ ہمارے خاندان میں ہو، ہمارے معاشرے میں ہو، ہمارے محلے میں ہو یا کہیں اور ہو، ان کو دارالقضاء کا راستہ بتائیں۔ ماشاءاللہ محلے کے لوگ بھی لاتے ہیں، ہمارے اظہار بھائی، نصر الدین بھائی، یہ بھی محلے والوں کو بھیجتے ہیں اور خود بھی پورا تعاون دارالقضاء کا کرتے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سامان کے لیے دارالقضاء خود نہیں جا پاتا تو محلے کے مستند آدمی جیسے ہمارے نصر الدین بھائی ہے، اظہار بھائی ہے، اور ایسے بہت سے افراد ہیں وہ ان کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ سامان میں جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ لوگ تعاون کر کر اس مسئلے کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ ان حضرات کو بھی جزائے خیر دے۔ دارالقضاء تو اصل مسجد ہی میں انہی کی محنتوں سے قائم ہوا تھا، پھر وہ بعد میں جامعہ اسلامیہ اشرف العلوم میں منتقل ہوا۔ وہ الحمدللہ بہت عافیت کے ساتھ، پوری ترقی کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ اللہ اس کو تادیر قائم رکھے، نظر بد سے بچائے، اور آپ حضرات اس کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ آپ اپنے سارے مسائل کو دارالقضاء میں لائیں۔ ماشاءاللہ ہر علاقے میں امام مؤذن جو مساجد میں ان کے پاس آتے ہیں وہ اپنے طور پر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر ایک اس بات کو جانتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، جیسے دواخانے تو بہت ہوتے ہیں، کلینک، لیکن جب مرض بڑھتا ہے تو اس کا علاج MD ڈاکٹر کے پاس کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح دارالقضاء میں آنے کے بعد آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا جو دارالقضاء میں مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ایسے پیچیدہ مسئلے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ مسئلے کا کیسے حل ہوگا، یہ آدمی اتنا شریر ہے، یہ آدمی اتنا گنڈا ہے، لیکن وہ الحمدللہ یہ شریعت کی برکت سے، اکابر کی دعاؤں سے وہ مسئلہ چٹکی میں حل ہوتا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کورٹ کا کیا حال ہے، وہاں پیسہ، وقت، عزت، آبرو سب داؤں پر لگ جاتے ہیں۔
اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں یہاں کی صورتحال کو دیکھ کر کہ کورٹ میں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے قارون کا خزانہ صبر ایوب اور عمر نوح چاہیے. اس لیے دارالقضا الحمدللہ جب سے یہاں قائم ہے بہت عافیت کے ساتھ ہر سال کئی سو مسئلے حل کرتا ہے میاں بیوی کے، اور بہت لمبا وقت نہیں لیتا، مختصر مدت میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے کئی افراد دارالقضا میں ہیں. سب سے پہلے جو چیف قاضی ہیں جن کو ایک لمبا تجربہ حاصل ہے، ہمارے قاضی عبداللہ نور صاحب جو ہفتے میں ایک دن جمعرات کے روز یہاں آتے ہیں. اس کے علاوہ چونکہ ان کے 2 دارالقضا اور ہیں اور وہ ممبئی میں سب سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو بلایا جاتا ہے اور مشکل اور پیچیدہ مسائل میں خود وہ سماعت فرماتے ہیں. اس کے علاوہ امارت شہریہ کی طرف سے یہاں قاضی بھیجا گیا ہے جو نائب قاضی کے عہدے پر فائز ہیں. جب سے جو ہمارے اناؤنسر تھے وہ دراصل دارالقضا کے نائب قاضی ہیں، بڑی صلاحیتوں کے حامل ہیں، بڑے کمالات کے خوگر ہیں. تو وہ نائب قاضی جو ہفتے بھر وہاں رہتے ہیں، جمعہ کے دن دارالقضا بند رہتا ہے. اس کے علاوہ معاون کے طور پر، نگہبان کے طور پر مختلف وہاں افراد کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جامعہ اسلامیہ اشرف العلوم میں دواخانے کا نظام ہے جو 10 روپیہ فیس پر یعنی دوا دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مختلف جانچ، خون کی جانچ، ایکس رے، سونوگرافی، یہ سب تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ آدھی قیمت پر یہ ساری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. اس لیے آپ حضرات اس سے بھی مستفید ہوں اور ادارے کو ہمیشہ اپنی دلی دعاؤں سے نوازیں، اپنے تعاون سے نوازیں. یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ آپ کے سامنے کا مدرسہ ہے. ایسا نہیں کہ کہیں جنگل بیابان میں ہے. آپ چیزوں کے ذریعے، سامان کے ذریعے، غلوں کے ذریعے، مختلف اشیاء کے ذریعے طلبہ کا، اساتذہ کا، ادارے کا، مدرسے کا تعاون کر سکتے ہیں. بہت سے کام یہاں ہوتے رہتے ہیں. کتابوں کی بھی ضرورت ہے مدرسے میں، احادیث کی بڑی بڑی کتابوں کی. آپ کتابوں کو کے لیے پیسہ دے کر یا کتابیں منگا کر یا ادارے والوں سے پوچھ کر کہ بھائی میں یہ چیز دینا چاہتا ہوں یا کیا ضرورت ہے، آپ اس میں جتنا حصہ لیں گے یہ آخرت ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو اللہ کے راستے میں چلا گیا وہ باقی رہنے والا ہے، جو ہمارے پاس بچا وہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال کبھی گھٹتا نہیں، کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ مال جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن کریم نے بار بار اس کو کہا ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے روزی میں سے خرچ کرو. انفاق کا تذکرہ، خرچ کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کا سب سے زیادہ مستحق وہ دینی ادارے ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، دینی تحریکیں ہیں، طلباء ہیں، محتاج اور غریب ہیں. اس لیے ہم اپنا زیادہ سے زیادہ تعاون اس میں پیش کریں. یہ ضمنی باتیں تھیں جو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے لیے عابد شمس الدین سلمہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ حمد باری پیش کریں. راستہ چھوڑ دیں، علماء آگے کی طرف آ جائیں، بلا تکلف، بلا جھجک، بلا تواضع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا
تیری زبان ہو اس کا نام، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، تیری زبان ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ڈر کر بھاگے سب شیطان، ڈر کر بھاگے سب شیطان، تو صرف ایک خدا سے ڈر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، اللہ 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 کر، اللہ 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 کر، سب کے بخشے وہی گناہ، سب کے بخشے وہی گناہ، اس سے سب کے بخشے وہی گناہ، اس کو سوالی سے پیار، مانگ دعائے شام و سحر، اس کو سوالی سے پیار، مانگ دعائے شام و سحر، اس کو سوالی سے پیار، مانگ دعائے شام و سحر، ہم محتاج ہیں وہ مختار، ہم محتاج ہیں وہ مختار، ہم ناچیز ہیں وہ اکبر، ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ مختلف حضرات نے 500 روپے ان کو انعام میں مرحمت فرمائے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہ راستہ چھوڑ دیں، تھوڑا سمیٹ کر آگے کی طرف آ جائیں، بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ ماشاءاللہ اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈک ہے، گرمی آپ کو محسوس نہیں ہوگی قریب بیٹھنے کے باوجود۔ علماء آگے آ جائیں، بلا تکلف آگے آ جائیں تاکہ مجمع کو جگہ ملے۔ ہمارے استاد، ہمارے مہمان گرامی قدر ٹرافک کی وجہ سے تاخیر سے پہنچے، ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آئیں گے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے برادر مکرم اور ہم سب کے محبوب قاری نور صاحب کچھ مصرے ارشاد فرما دیں تاکہ مجمع بھی ان کے ساتھ جھومے اور محبت رسول میں ڈوب جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مجمع میں کوئی کنجوس تو نہیں ہے نا؟ ابھی بھائی پتہ چلے گا، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ، بہت خوبصورت مجلس ہے یہ، اور اسٹیج پر علماء کرام، ان کے سامنے نعت پڑھنا مجھے، میں اپنے لیے ایسا سمجھتا ہوں جیسے انواروں پر چلنا۔ بڑے بڑے شاعر بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے۔ حافظ قرآن ہے، ان کے حوالے سے، کیونکہ اصل جو ہے حافظ قرآن، ان کے حوالے سے 2 مثلیں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، اس مجمع میں حافظ ہے وہ بھی ہاتھ اوپر کریں اور ان کے والد ہے وہ بھی ہاتھ اوپر کریں۔ جب
जन्नत का सर्टिफिकेट तो मिल गया जी कि जन्नत में मेरा जाना आसानी हो गया। आमीन बोले सब, कंजूसी मत करो। कि जन्नत में मेरा जाना आसानी हो गया, आसानी हो गया। कि जन्नत में मेरा जाना कि जन्नत में मेरा जाना आसानी हो गया, आसानी हो गया। क्यों? बच्चा जो मेरा हाफिज़ कुरान बन गया, बच्चा जो मेरा हाफिज़ कुरान हो गया। ये दुनिया वालों तुम कभी हकारत से न देखो। सुभान अल्लाह। ऐसा लगे कि आप मजलिस में हैं और अंसारी नगर में हैं और उलमा किराम की मजलिस है। कोई चौथ में नहीं है ना, बोले चौथी बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, 40वां में नहीं है। ये दुनिया वालों तुम कभी इनको हकारत से न देखो, हकारत से न देखो। ये दुनिया वालों तुम कभी हकारत से न देखो, हकारत से न देखो। क्यों? अल्लाह के रसूल के मेहमान बन गया। अभी मैं हालात हजरत में कुछ शेर पढ़ रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक यही हालात बहुत खराब, हालात खराब। व्हाट्सएप खोलो, हालात बहुत खराब। फेसबुक पर बोलो, हालात बहुत खराब। इनकलाब है, इनकलाब खोलो बोले, हालात बहुत खराब। हालात क्यों खराब है उसका तस्कीरा कोई नहीं करता, लेकिन हालात खराब है, हालात खराब है। हालात हजरा पर कुछ शेर पढ़ने तवज्जो चाहूंगा तमाम हजरात। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े कि सवर जाए कि सवर जाए अगर किरदार मीठा बोल हो जाए। कि सवर जाए अगर किरदार मीठा बोल हो जाए। मुसलमान कि हाँ मुसलमान फिर जमाने में अनमोल हो जाए। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है जिसे रहमान कहते हैं। कसम अल्लाह की वो हम तुम्हारा हो नहीं सकता। कि कसम अल्लाह की वो हम तुम्हारा हो नहीं सकता। कि दीवाना मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं सकता। माशाअल्लाह, चंद ही मिनट में पूरे मजमे को गरमा दिया।
اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے.